वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेट के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से। कुछ दिनों से हम कह सकते हैं कि बहुत शोर मचा हुआ है, सब शिकायत कर रहे हैं कि इंटरनेट की स्पीड, जिसका काफ़ी अरसे से एक हम कह सकते हैं कि डिग्रेडेशन का प्रोसेस तो हम देख ही रहे हैं। दुनिया भर के जो ममालिक हैं वहाँ कोशिशें होती हैं कि इंटरनेट की स्पीड बेहतर हो, क्वालिटी बेहतर हो। पाकिस्तान के अंदर हम कुछ अब यकीन से कह सकते हैं कुछ सालों से हम दूसरी तरफ चल रहे हैं। आप टेलीविज़न देख लें, केबल देख लें, जो तस्वीर की क्वालिटी है वो बदतर होती चली जा रही है। जो इंटरनेट या डेटा की क्वालिटी है वो भी बेहतर नहीं होती हुई नज़र आ रही। मगर पिछले चंद दिनों से तो ये हाल है कि अब कई ऐसे दिन या कई ऐसे मौके होते हैं जिस पे आपके फ़ोन पे या घर पे वाईफाई पे इंटरनेट अवेलेबल ही नहीं होता। बहुत शोर मचा है इसके ऊपर पिछले दिनों में। तो फिर हुकूमत जो है वो सामने आई है। हुकूमत भी चाहे हम कहें कि मजबूर है। पहले ट्विटर जो था वो बंद हुआ इस मुल्क में, तो जो नई हुकूमत आई पहले तो उन्होंने उसको इनकार किया कि उस पर कोई बैन भी है। फिर जब कोर्ट में मामला गया तो वहाँ पता चला कि कागजात थे, हुकूमत की तरफ से ही नोटिफिकेशन हुआ है, ट्विटर पे को बंद कर दिया गया है। वो कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा ना बताया जाता है। कोर्ट के अगर ऑर्डर्स हैं तो उस पर भी अब अमल दरामद नहीं होता। अब इंटरनेट का मामला है, मगर इंटरनेट का मामला ट्विटर के मामले से ज़रा मुख्तलिफ है। अब डिजिटाइजेशन की बात ये हुकूमत नहीं, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं। सारी दुनिया में इसकी एक मईशत है, डिजिटल इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं, नौजवान लोग ख़ास तौर पे, जो फ्रीलांस काम करते हैं इसके ऊपर। उन सब के काम पे अगर आप पिछले दिनों में आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी, बहुत फ़र्क पड़ रहा है। इसके साथ साथ आप सोचें उन लोगों का जिनको हम डिलीवरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एक कंपनी हो या दूसरी, अगर फ़ोन पे इंटरनेट नहीं चलेगा तो वो ना उनको लोकेशन मालूम होगी, ना उनको पता चलेगा कि कौन सा ऑर्डर कहाँ जाना है। कितने लोगों का रोज़गार इस वक्त इस चीज़ से उस पर असर पड़ रहा होगा। बहुत सी ख़वातीन हैं घर से स्काइप पर ट्यूशन देती हैं, क्या वो अपना घर उससे चलाती हैं? क्या उनके पास कोई और ज़रिया मुआश है? ये सब लोग, इनकी ज़िंदगी पर कितना फ़र्क पड़ा होगा, ख़ास तौर पे एक ऐसी मईशत में जो वैसे ही इस वक्त कोई ग्रोथ नहीं दिखा रही, जिसमें कोई नौकरियां जो है वो अवेलेबल नहीं है, और जो महंगाई है उसका ज़िक्र तो हम हर दूसरे दिन किए रखते हैं। हुकूमत पे बात करें कि ये जब सूरत हाल हुई, इतना शोर मचा, तो पहले जो वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी हैं शिज़ा फ़ातिमा साहिबा ने एक दिन उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो फ़ायरवॉल से पहले वेब मैनेजमेंट का सिस्टम था जिसे हुकूमत अपडेट कर रही है। अब ये फ़ायरवॉल भी जो है, ये ज़राए के ज़रिए बहुत सी ख़बरें सामने आई हैं, ट्वीट सामने आई हैं, जिसमें हमें बताया गया कि फ़ायरवॉल जो है वो नस्ब की जा रही है। हुकूमत ने इसको कम ही इस पे ऑफिशियली कमेंट किया है या माना है कि ये लग रही है। शिज़ा फ़ातिमा साहिबा का भी बयान आपके सामने है। गुज़िश्ता रोज़ वो फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने सारा जो इल्ज़ाम था वो VPN पे डाल दिया कि लोग VPN इस्तेमाल करें, उसकी वजह से लोड बहुत पड़ रहा है, और जो लोड पड़ रहा है तो इंटरनेट स्लो हो रहा है। ये उन्होंने नहीं बताया कि लोग VPN इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं इस मुल्क में। और उनकी गुफ्तगू से अगर उनका ये ख़याल है कि उन्होंने किसी को भी इस मुल्क में कायल कर लिया है कि फ़ायरवॉल जो है ऐसी कोई चीज़ नहीं है और वो नस्ब नहीं की जा रही, तो ये उनकी ही गलत फहमी है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए साथ मौजूद हैं उसामा खिलजी साहब, डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं, और हमें ज्वाइन किया अली एहसान साहब ने, सीनियर वाइस चेयरमैन हैं पाशा। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। अली एहसान साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये बताइएगा कि ये इंटरनेट की जो क्वालिटी का मसला है ये काफ़ी दिनों से है, पर अभी हम यही कह सकते हैं कि पिछले कोई 4-5 दिन ऐसे हैं जिसमें डिजिटल जो इंडस्ट्री है हमारी, उसमें से इतना शोर आ रहा है कि फाइनली अब हुकूमत को भी सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं। सर आप लोगों को भी कुछ वक्त लगा टू टॉक अबाउट दिस, पब्लिकली जिक्र आप अब कर रहे हैं कि कितना नुकसान हो रहा है, और अब हुकूमत जो है वो इस मौके पे या इस पोजीशन पे पहुंची कि उसको एटलीस्ट सफाई तो देनी पड़ी है इस बात की। जी,
آپ نے کافی اچھا سوال پوچھا ہے. سالوں سے جی ہمارا گورنمنٹ کے ساتھ بہت اچھا رابطہ رہا ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی مسئلے آئی ٹی انڈسٹری کے سامنے آئیں وہ ہم مشاورت کے ساتھ بیہائنڈ دا ڈورز ہی سالو کر لیں, تاکہ پاکستان کی معیشت کو افیکٹ نہ آئے. ہم فضول میں پالیٹکس میں گھسنے والے لوگ نہیں ہیں, دھندا کرتے ہیں. مگر اس بار جو ہمیں بھی ایک بات پہ حیرانگی ہوئی کہ ہر چیز کے اوپر منسٹری آف آئی ٹی, پی سیب, ایس آئی ایف سی, پاشا ہمیشہ سیم پیج پہ رہے ہیں. ہم نے کھلی ڈسکشنز کی ہیں اور پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کے لیے ہمیشہ بہتر رخ چنا ہے. مگر اس بار نہ تو ہمیں کسی مشاورت میں انوالو کیا گیا, نہ ہی ہمیں بتایا گیا کہ یہ جو سولوشن انسٹال ہونے جا رہا ہے اس میں کیا کمپوننٹس انسٹال ہوں گے اور اس میں کیا انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی پہ فرق آ سکتا ہے. تو ہم بھی تھوڑے سے شاکڈ اور ہم حیران تھے, اور ہم ریکوری کر رہے تھے شوق سے کہ یہ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے. تو ہمیں کچھ دن لگے اس بات کے اوپر ایگریسولی بولنے پہ. بالکل صحیح جی. اب اسامہ صاحب, آپ نے سنی علی احسان صاحب کی گفتگو, تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو آئی ووڈ لائک یو ٹو کامنٹ آن جو شزا فاطمہ صاحبہ کے 2 ہمارے پاس بیانات سامنے آئے ہیں. آبویسلی حکومت کو وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں. دیز آر پرہیپس دی اونلی 2 جس کو کہتے ہیں نا جو اسٹیٹمنٹس ہیں جن میں مانا ہے حکومت نے کوئی مسئلہ ہے. بیکاز آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے عطا تارڑ صاحب سے جب ایک دفعہ فائر وال کا پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں نے تو صرف گریٹ وال آف چائنا دیکھی ہے. جی مجھے لگتا ہے ان سب کو حکومت میں خود نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے, اور اس میں نظر آتا ہے کیونکہ ایک بندہ کچھ کہتا ہے کوئی اور کچھ کہتا ہے. لیکن اس میں ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ جو انٹرنیٹ کا انفراسٹرکچر ہے اس کو بدلا جا رہا ہے. پہلے ویب مینجمنٹ مانیٹرنگ سسٹم تھا, اس کو اپ گریڈ پھر کیا گیا, اور ابھی ایڈیشنل کیپیبلٹی آ گئی ہے ان کے پاس, جس سے وہ دیگر جو اپلیکیشنز ہیں, مثال کے طور پہ واٹس ایپ پہ انہوں نے کچھ فنکشنز کو جو ہے امپیکٹ کیا, جس سے آپ فائلز نہیں شیئر کر سکتے, جس سے وائس نوٹ نہیں ڈاؤن لوڈ, تصاویر نہیں ہوتی. پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیپیسٹی کی میرے خیال سے کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کنٹرول آ جائے سوشل میڈیا کو مینج کرنے میں. اور میرے خیال سے یہ سارے پروسیس میں جو ہے ان سے پورے انٹرنیٹ پہ اسامہ صاحب معاف کریے گا, آپ کی بات میں کاٹ رہی ہوں کہ کنٹرول کیا کرنا ہے. میں یہ ذرا سادہ الفاظ میں سمجھائیے گا کہ کنٹرول کرنا کیا ہے ایسے جو یہ سسٹمز, چاہے وہ فائر وال ہوں یا ویب مینجمنٹ سسٹمز ہوں, کنٹرول کیا کرنا ہے؟ مطلب کہ جو چیز پسند نہ آئے اس کو یہ ڈیلیٹ کرنے کا اختیار چاہ رہے ہیں یہ جو نیا سافٹ ویئر لے رہے ہیں, یہ نہیں چاہتے, یا یہ ہے کہ یو نو کہ وہ جس کو شیڈو بیننگ کہتے ہیں کہ وہ اس کی آؤٹ ریچ کم کر دیں, جیسے کہ ویسٹ میں غازہ کے اوپر جو میسیجز آتے ہیں. واٹ ایگزیکٹلی آر دے ایمنگ فار؟ آئی تھنک ایک پولیٹیکل پرپس ہی ہے کہ جو ڈسینٹ ہے اور کرٹیسزم آف دا اسٹیٹ ہے سوشل میڈیا پہ, اس کو خاموش کیا جائے. اور یہ پیکا کے وقت سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ پروجیکٹ اسٹیٹ کا یہی نظر آتا ہے, اور اس میں جو کرٹیکل وائسز ہیں ملک میں, جو پروٹیسٹ موومنٹس ہیں ملک میں, ان کو خاموش کرنے کے لیے اور ان کی ایبلٹی ٹو کمیونیکیٹ جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہی یہ پروجیکٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ پولیٹیکل سائلنسنگ ہو. تو ظاہری بات ہے یہ غیر آئینی اقدامات ہیں, اور میرے خیال سے چائنا یا یو اے کی مثال آپ نہیں لے سکتے کیونکہ وہ جمہوری ممالک نہیں ہیں. تو آپ ان کے سسٹم اگر ایک جمہوری ملک میں جو ہے نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرے خیال سے آپ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں, اور پھر ٹیکنیکلی بھی میرے خیال سے انکمپیٹنٹ ہے کہ پورے ملک نے سلو کر دیا ہے. لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی بھی نہیں ہے, تو صحیح طرح بتایا بھی نہیں جا رہا کہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. تو ہم کنجیکچر میں ہی اس پہ بات کر سکتے ہیں. علی احسان صاحب سر اب بتائیے گا, آبویسلی جو امپیکٹ ہوا ہے, جو اثر پڑا ہے, آئی مین آر یو لوکنگ ایٹ سم نمبرز, کچھ آپ کو اندازہ ہے جو یو نو کچھ لوگوں کو بتائیں سر, آڈینس کو بتائیں, سننے والوں کو کتنا نقصان ہو رہا ہے اس وقت لوگوں کا اس انڈسٹری میں؟ جی ابھی جو ہمارے ایسٹیمیٹڈ نمبرز ہیں وہ تقریباً 30 کروڑ ڈالر کے ہیں. آئی تھنک یہ ایک انڈر ایسٹیمیٹڈ نمبر ہے. ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ ابھی تک جتنا ڈیمیج ہوا ہے پچھلے 2 ہفتوں میں وہ یہ ہے. اس میں ریپوٹیشنل امپیکٹ, کیونکہ آپ ایک بار اگر کسی کے ساتھ کام کریں اور آپ کا
बिजनेस इम्पैक्ट हो तो अगली बार भी आपको सिमिलर कस्टमर से काम नहीं मिलता। मगर ये एस्टिमेशन अभी तक सिर्फ इस बात पे कायम है अगर इस हफ्ते में ये मसला हल हो जाता है। आई थिंक कॉम्प्लेक्सिटी इस वक्त मसले की ये है कि जो कन्फिगरेशन में इनको इश्यूज पेश आ रहे हैं वो इनका भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लग नहीं रहा कि ये इस टाइम फ्रेम में फिक्स कर देंगे। उसके बाद अगर इनसे फिक्स नहीं होता तो इस वक्त ये $3 बिलियन की इंडस्ट्री है सिर्फ एक्सपोर्ट्स पे, ये प्रोबेबली ग्रो कर रही है $5 बिलियन पे। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जब एक IMF के लोन के पीछे जलील हो गया है $5 से $7 बिलियन के लिए, तो उसमें क्या हम ये $5 बिलियन का लॉस एक कौम की मईशत पे वाकई ही अब्जॉर्ब कर सकते हैं? और अगर नहीं कर सकते तो इस तरह की डिसीजंस लेने से पहले हमने इसको क्यों नहीं सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में टेस्ट किया? हमें क्यों नहीं ये पता था कि ये मसले आएंगे और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली कौन ले रहा है? आपने इस बात पे हिंट किया है। आई थिंक शिजा को भी थोड़ी सी हम लिहाज दिखाते हैं। IT मिनिस्टर आपको वो बता रहा है जो IT मिनिस्टर के अकॉर्डिंग टू उनको सही लग रहा है। PTA इसके ऊपर क्यों साइलेंट है? हमें क्यों बताना पड़ा PTA को कि जी मसले क्रिएट हुए हैं? PTA की अपनी मॉनिटरिंग कहाँ थी? और क्या ये सारी डिसीजन मेकिंग जो है वो वाकई ही PTA और मिनिस्ट्री लेवल पे हो रही है? क्योंकि अगर तो उस लेवल पे हो रही है फिर उनको कैसे नहीं पता? आई फील कि ये सवालात बड़े इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज जब तक जो सोल्यूशन इंस्टॉल किया जा रहा है उसकी IT माहिरीन के साथ टेक्निकल डिस्कशन नहीं की जाएगी तो यकीनन ये सिस्टम कोई नया तो है नहीं। मैं बता सकता हूँ रिकॉर्ड पे कि ये सिस्टम 10 साल पुराना है पाकिस्तान में, जो वेरियस स्टेजेस में अपग्रेड किया गया है। तो क्यों ऐसा नहीं हुआ कि 2014 में बैठ के हम कह रहे होते हैं कि जी इंटरनेट चलना बंद हो गया है? क्यों है कि आज के दिन हम बैठ के कह रहे हैं कि इंटरनेट चलना बंद हुआ है? यकीनन इसमें एक हाई डिग्री ऑफ इनकॉम्पिटेंस भी शामिल है इसकी रोल आउट में। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन यहाँ पे ले थोड़ी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक और हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं उसामा खिलजी साहब से और अली एहसान साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं जो इंटरनेट के मसाइल इस वक्त चल रहे हैं और हुकूमत की तरफ से जो रिस्पॉन्स भी आया है। उसामा साहब, ऑब्वियसली ये मैंने जिक्र भी किया, ट्विटर पे भी जब बैन लगा हुकूमत का पहला रिएक्शन यही था कि उनको कुछ मालूम नहीं है, अब भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पिटिशंस अलबत्ता इसके बावजूद जा चुकी हैं कोर्ट में। क्या आपके ख्याल में जो हुकूमत की तरफ से कोई ऑफिशियल हमें इस सिस्टम फायरवॉल के बारे में बताया नहीं जा रहा, वो शायद इसलिए है क्योंकि फिर कोर्ट्स में ये बात चली गई तो जैसे आपने कहा कि ये तो जमहूरियत के खिलाफ है, ये हमारे आइन के खिलाफ है, खामोशी से हो जाए तो किसी को पता ही नहीं चलेगा और ना कोर्ट्स में ये मामला जाएगा? जी बिल्कुल। और देखें, कोर्ट्स को भी चाहिए कि आप कानून और जो आइन है उसे नाफिज करें। इम्पोर्टेंट हक है वो है रोजगार कमाई का, और अगर आप राइट टू लाइवलीहुड पे जो है इम्पैक्ट लाते हैं, आपकी पूरी इकोनॉमी इम्पैक्ट होती है। जो नौजवान लोग हैं वो लाखों की तादाद से पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि इधर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। IT सेक्टर वाहिद एक सेक्टर है जो ग्रो करता है, उसमें भी आप उनका जो है काम में रुकावटें लाएंगे तो फिर पाकिस्तान में रह जाएगा। और मेरे ख्याल से ये सियासी जमातों के लिए भी एक लेसन है। PMLN हुकूमत किस मुंह से नौजवानों से वोट मांगेगी कि क्यों नौजवान उनको वोट देंगे अगर आप उनका एक बेस के दौर में एक इंटरनेट है उसको अगर खराब कर रहे हैं और फिर या तो उसको डिनाई करते हैं या तो आप वापस उनको ब्लेम करते हैं कि आपके VPN के इस्तेमाल की वजह से इंटरनेट स्लो हो रहा है और ये हमारी कोई गलती नहीं है, तो ये मुनासिब नहीं है। ये भी सवाल है कि क्या पार्लियामेंट भेजा गया है वो क्यों खामोश है। मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ा मसला और कानून साजी इस पे होनी चाहिए। ऐसे कवानीन लाए जो इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करे, जो सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। जो कवानीन लाए जाते हैं हम यही देखते हैं कि आप लोगों को जेल में डालना चाहते हैं। जी अली साहब आपने अभी क्योंकि जिक्र किया यू सेड कि आप लोग जनरली आपकी गुफ्तगू जो होती है ऑब्वियसली लाइक ऑल बिजनेसेस खामोशी से होती है, आप उसको हर चीज़ को खबरों की में नहीं लाना चाहते। बट सर, जब से ये मसला शुरू हुआ है, क्या हुकूमत और आप लोगों ने बोलना शुरू किया पब्लिकली, डिजिटल इंडस्ट्री के लोगों ने, क्या हुकूमत की तरफ से कोई राब्ता किया गया है, कोई उम्मीद की किरण के वो दे एटलीस्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम?
جی ابھی تک تو نہیں، اور ہم بھی اس بات پہ کافی حیران ہی ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سالوں کی کولیبریشن کے بعد یہ کافی میجر ایشو ہے جی. ہم نے اتنے مائنر ایشوز کو امپورٹنٹ کرٹیکل لیول پہ جا کے ایس آئی ایف سی اور گورنمنٹ کے ساتھ سالو کیا ہے کہ وی آر شاکڈ کہ ایک ایسی چیز کہ انٹرنیٹ کے اندر ڈسرپشن آ گئی ہے پہ ہمیں سٹوریز بھی ایسی سنائی جا رہی ہیں جو ٹیکنیکلی ساؤنڈ نہیں ہے. ایٹ دا سیم ٹائم لارجسٹ آئی ٹی کمپنیز آف پاکستان، چاہے وہ پاکستان کی لیڈنگ ہیلتھ کیئر کمپنی ہو یا لارجسٹ بی پی او کمپنی ہو، ان کے ملینز آف ڈالرز کے پر ڈے کے نقصان ہو رہے ہیں. اینڈ اس وقت سوچنے والی یہ بات ہے، اور میں ان کو ہی ریفر کرنا چاہوں گا کہ ان کو کس چیز کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ یہ جو بزنسز ہیں جو $50 ملین $100 ملین پر اینم سے زیادہ کما رہے ہیں، ان کا اگر آپ ارننگ پاور افیکٹ کرو گے تو وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں. ان کے جو کانٹریکٹ لوز ہو رہے ہیں اور ان کے میجر کلائنٹس ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ پاکستان میں ہی رہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ بزنس نہیں کر سکیں گے، جو سرٹنلی اگر یہ فائر وال لیئر 7 تک پینیٹریٹ کر سکتی ہے اپلیکیشن لیئر تک، تو یہ کنسرنز ریز ہوں گی، کیونکہ کوئی بھی کارپوریٹ میجر پریکٹس اس کو سائبر سیکیورٹی کے پرنسپل کے خلاف سمجھتا ہے. تو وہ بزنسز اس کے ریاکشن میں کیا کریں گے؟ آئی فیل کہ اگر یہ وہ سوچیں تو ان کو ریئلائز ہو جائے کہ یہ مشاورت کرنی ضروری بھی ہے، اور جو ہم سجیشنز دیں اور ان کے اوپر عمل بھی کرنا ضروری ہے. تو علی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو انٹرنیٹ کی ڈیگریڈیشن کا معاملہ ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب یہ فائر وال لگ جائے گی تو اس سے جو پریویسی یا ڈیٹا کمپرومائز ہوگا تو وہ بھی بزنس کو امپیکٹ کر سکتا ہے. ہیو آئی انڈرسٹوڈ یو کریکٹلی سر؟ جی 110%. میں آپ کو ایک بات کی وضاحت کر دوں، پاکستان کی میجر آئی ٹی انڈسٹری اس وقت جو ہے وہ ویسٹرن ممالک کے ساتھ بزنس کرتی ہے. نیٹ ورک پروٹوکال کی 7 لیئرز ہوتی ہیں، اینڈ جنرلی اسپیکنگ جب آپ 6th لیئر اور 7th لیئر کو انسپیکٹ کرتے ہو، جس کو ڈیپ پیکٹ انسپیکشن، ڈیکرپشن ریئل ٹائم ٹیکنالوجیز کے تھرو کیا جا سکتا ہے وایا اسپوفنگ سرٹیفکیٹس، تو ساری میجر بزنس اینٹیز چاہے وہ بینکنگ میں ہوں، ہیلتھ کیئر میں ہوں، جو کانفیڈینشیل ڈیٹا استعمال کرتی ہیں، جب ان کو پتہ لگے گا تو سرٹنلی وہ بزنس ہی سیدھا اٹھا لیں گی، اور یہ پتہ لگنے والی بات نہیں ہے. میں پرائیویٹلی شیئر کر سکتا ہوں کہ ہمارے ایک میجر بزنس اسٹیک ہولڈر کو آلریڈی ان کے یو ایس سیکیورٹی بیس کلائنٹ کی طرف سے ای میل آئی کہ آپ کی نیٹ ورک کے اوپر کیا ڈیپ پیکٹ انسپیکشن ایکٹیویٹ کی گئی ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ جیسے ہی ایکٹیویٹ ہوتی ہیں سائبر سیکیورٹی اینالسٹ کو پتہ لگ جاتا ہے. یہ ایک ریئل اینڈ پریزنٹ رسک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لیئر 6 اور 7 کو پینیٹریٹ کر رہے ہیں اس فائر وال کے تھرو، مگر جب ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں جا رہا تو ہم کسی کانٹریکٹ میں کسی انٹرنیشنل بزنس کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم نے کچھ جھوٹ لکھ دیا تو ہم اس کے لیے لیگلی لائبل ہوں گے. اسامہ صاحب، یور کامنٹس آن دس، بیکاز obviously سر آپ قانون بھی دیکھتے ہیں اور اب یو نو یو probably have a better grasp of this than myself for sure. دیکھیں اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، میرے خیال سے ایک ٹریجڈی ہے پاکستانی سٹیزنز کے ساتھ کہ آپ بغیر سوچے سمجھے ایک سیکیورٹی کا بنا کے ایک ہم لا رہے ہیں اور ملک میں نافذ کر رہے ہیں جس کے وائڈ رینجنگ امپیکٹ ہے آپ کی بزنسز پہ، اور ایٹ اے ٹائم جب آپ کی اکانومی آلریڈی سفر کر رہی ہے. یہ واحد انڈسٹری ہے جو باہر سے آپ کو فورن ایکسچینج آپ کو بہت زیادہ چاہیے وہ لا رہی ہے، اور اس کو آپ بالکل خراب کر رہے ہیں. تو یہ تو میرے خیال سے ہر کسی کا دل دکھ رہا ہے اس وجہ سے. اور ابھی بزنسز کو دیکھیں کتنا لاس وہ سفر کر رہے ہیں، تو اس کی رسپانسبلٹی تو اسٹیٹ کے پاس ہی جاتی ہے. اور یہ سارے بزنسز ٹیکسز پے کرتے ہیں، سارے پاکستانی شہری ٹیکسز پے کرتے ہیں. تو ہم کس چیز کا ٹیکس دے رہے ہیں؟ ہم ٹیکس دے رہے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے انٹرنیٹ کو اور خراب کریں، ہماری جو تھوڑا سا پوٹینشیل ہے اس کو وہ فضول کر دیں. تو میرے خیال سے اس کو دیکھنے کی بہت سخت ضروری ہے، اور یہ پولیٹیکلی ایک سوئسائڈل موو ہے. اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ پی ایم ایل این اس کو کیوں نہیں ٹیکل کر رہا، کیونکہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ اکانومی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، لیکن کس طرح کر رہے ہیں؟ آپ نواز شریف کے نام پہ آئی ٹی پارک اور آئی ٹی سٹی بنا رہے ہیں، لیکن جب انٹرنیٹ نہیں چلے گا، آپ کے ساتھ کوئی بزنس نہیں کرنا چاہے گا، تو آپ اس پارک میں کیا کریں گے؟ سلائیڈ لگا کے بچے نیچے ہی جائیں گے، اور آئی ٹی پارک میں تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو میرے خیال سے یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور آگے پولیٹیکلی بھی اگر پولیٹیکل پارٹیز کو سروائیو کرنا ہے تو وہ نوجوان پاکستانیوں کے جو نیڈز ہیں، جو وشز ہیں، اور جو ان کے لیے فیسلٹی ضروری ہے اس کے بارے میں سوچیں.
بہت بہت شکریہ ہمارے دونوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم حکومت کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے اس معاملے پر بھی اور ایشوز پہ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے حکومت کے پچھلے کچھ چند فیصلے جو ہیں، فیصلہ ہی کہہ سکتے ہیں ان کو. ایک طرف جو حکومتی ارکان جو ہیں وہ اس بات پر اب زور دے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ترجمان تھے رؤوف حسن صاحب، وہ غیر ملکی عناصر سے رابطے میں تھے، اور ان کے ساتھ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ملک دشمنی کے واضح ثبوت جو ہیں رؤوف حسن صاحب کے حوالے سے وہ سامنے آ گئے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ رؤوف حسن صاحب نے ایک بھارتی صحافی کرن تھاپر صاحب، بہت مشہور صحافی ہیں، جانا پہچانا نام ہے وہ انڈیا کا، کہ ان کو اشتعال انگیز اور خوفناک پیغام بھیجے. انہوں نے کہا کہ رؤوف حسن کے بھارتی صحافی سے رابطے ثابت کرتے ہیں کہ وہ ملک دشمن قوتوں کے کہنے پر مہم چلا رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب، جن کو لیا گیا ہے کسٹڈی میں، کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر ان کا کورٹ مارشل ہوگا، ان حوالے سے بھی گفتگو کی. اور انہوں نے کہا کہ فیض حمید بانی پی ٹی آئی عمران خان کا اہم سیاسی مہرا تھے، اور انہوں نے کہا کہ ثابت ہو گیا کہ فیض مرشد کا نہیں بلکہ فیض حمید کا تھا. اس طرح کی پریس کانفرنس جو ہے وہ وزیر اعظم کے مشیر جو ہے برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل احمد صاحب نے بھی کی. بہت سے الزامات لگائے جا رہے ہیں، کچھ پبلک ڈومین میں ہیں، کچھ ذرائع کے ذریعے کہا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ملٹری کسٹڈی میں ان کو لیا جائے گا، ایونچولی وہاں ان پہ کیس چلایا جائے گا. اور پھر بات کریں گے ہم انٹرنیٹ پہ جو بندش ہے، اور ساتھ میں جو پچھلے دنوں میں پنجاب حکومت کا یہ فیصلہ سامنے آیا کہ وہ ریلیف دیں گے 200 سے 500 یونٹ تک کے جو صارفین ہیں بجلی کے. یہ اعلان جو تھا یہ صدر پاکستان مسلم لیگ نواز شریف صاحب نے ہی کیا، اور ان کے ساتھ اس وقت مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی وہ بیٹھی ہوئی تھیں. یہ میں پریس کانفرنس جب سے ہوئی ہے تو اتحادیوں سے اور اپوزیشن کے کچھ ممبرز کی طرف سے بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ جو ریلیف ہے یہ صرف پنجاب کو کیوں دیا گیا ہے. سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم دستگیر خان صاحب، سابق وفاقی وزیر ہیں، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز. ویلکم ٹو دی شو سر. خرم صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے کامنٹ پہ پوچھوں گی کہ سر اگر ہم اب شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں حکومت کا اینڈ وی شو دیٹ وی آر گریٹفل، کیا انٹرنیٹ پھر بہتر ہو جائے گا؟ جی نہیں، لیکن ہمارے سامنے ایک نئی مینس تو ہے، اور آپ کی جو کولیگز ہیں، میں وہیں سے آغاز کر دیتا ہوں کہ بہت ساری خاتون صحافیوں پہ جس قسم کا حملہ کیا گیا ہے، ان کی نازیبا نقلی اور بالکل میں کہوں گا کبھی ویڈیوز بنا کر، اور آج کا نہیں ہے، یہ 2020 میں ایک گروپ جو ہے وہ باقاعدہ اکٹھا ہو کر اس وقت قومی اسمبلی کی کانا کمیٹی برائے انسانی حقوق کے سامنے کیا تھا یہ شکایت لے کر. تو جو جس چیز کو ہم سر یہ آپ نے خواتین صحافیوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے کیا، تو سر پاکستان تحریک انصاف بھی یہی کہتی تھی کہ انہوں نے بھی جو وہ یاد ہے آپ کو ایک میڈیا اتھارٹی بنانے کی کوشش کی تھی، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو پروٹیکٹ کریں. مکمل میں نے صرف ایک بیماری کی علامت واضح کی ہے. اس بیماری میں پھر پاکستان کے بہت سارے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے خاندانوں پر جس طرح کا حملہ کیا گیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. قاضی فائزہ کی فیملی آپ کے سامنے ہے، کس طرح ان کو متون کیا گیا، اور صرف ایک مثال نہیں، آج تک یہ. تو لہذا جس ایشو کو ہم جس رجحان کو روکنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے کلیئر ہے. اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس پر بحث ہو رہی ہے. اس پر ضرور بحث اور اچھی بحث ہوئی ہے کہ جی کیا یہ جو بھی پچھلے دنوں تجربہ کیا گیا فائر وال کا جس کی وجہ سے انٹرنیٹ سلو ہوا، یہ درست نہیں تھا، یا یہ جو ہے ایک پاکستانیوں کی آزادی کے اوپر کوئی قدغن ہوئی ہے، یا جو لوگ فری لانس کام کرتے ہیں یا انٹرنیٹ کے اوپر کے ذریعے اپنی روزی کماتے ہیں ان کے اوپر ایشو ہیں. تو حکومت اس کو درست کرنے کی کوشش کر رہی ہے،
और उसमें जिम्मेदार लोगों ने उस पर कॉन्फ्रेंस तो भी सर किया आप ये और तो मुझे फिर यकीन है, इसलिए मैंने तवाज़ुन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सर हम उस अगर तवाज़ुन तक पहुंचना नहीं चाह सर रहे हैं, बट जो ये कि तो इतना बताए आसान ना, नहीं। तो आप एटलीस्ट सर खुर्रम साहब सवाल तो सुन लेना सर, कि ये आप फिर कह रहे हैं कि फायरवॉल को इंस्टॉल करने की आपने कोशिश की है और उसी की वजह से इंटरनेट डिग्रेड हुआ है। देखिए, ये जो तफसीलात हैं, ये तो जिम्मेदार हजरात जो हैं वज़रा और दूसरे जो टेक्निकल लोग हैं वो बेहतर आपको बता सकते हैं कि उन्होंने क्या तो उसकी सर अभी आप तफसीलात क्या है। खवातीन का फिर जिक्र क्यों कर रहे थे? जी, मैंने उस बीमारी की अलामत के तौर पर खवातीन का जिक्र किया जो कि हकाइक पर मबनी है। या तो मैंने गलत बात की हो या झूठ बोला हो तो आप जरूर मेरे से इख्तलाफ करें, लेकिन क्या ये दुरुस्त नहीं है कि सर मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें पाकिस्तान की इंटरनेट खातून वजीर के ऊपर अभी एक खातून वजीर के ऊपर एक नकली और कभी वीडियो बनाई गई, तो अब उसके पास हमारे पास क्या हल है? अगर तो बेहतर हल है, इंटरनेट डेग्रेडेशन पे पूछा आप नहीं सर, मैं तो सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ ना। मैंने आपसे इंटरनेट डेग्रेडेशन पे पूछा, आपने खवातीन के साथ जो होता है सोशल मीडिया पे उसका जिक्र किया, तो फिर मैं तो यही समझूंगी कि जो इंटरनेट डिग्रेडेशन है उसका ताल्लुक इस इशू के साथ है जो आप जिसको कह रहे हैं कि ये एक प्रॉब्लम है, एक इलामत है, तो आप फिर फायरवॉल लगा के इन खवातीन के इशू को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, हम मुख्तलिफ तरीकों से कानून साजी के जरिए भी ये इंटरनेट का जो इस वक्त एक बहुत कभी इस्तेमाल है झूठ फैलाने के लिए, लाइबल के लिए, स्लैंडर के लिए, हत्या के इज्जत के लिए, बहरहाल हमें कुछ ना कुछ कोशिश करनी है कि इस पर हम किसी तरह कम से कम इस रुझान को कम कर पाएं। अगरचे आज के दौर में ये मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर ये तवक्को है इसको मुकम्मल तौर पर आज़ाद छोड़ दिया जाएगा और हम पूरा पाकिस्तान जो है, क्योंकि यहाँ जब सच और झूठ के दरमियान फर्क खत्म हो जाता है, सर जरा वक्त कम है, इफ आई कैन मूव ऑन टू मुश्किल हो जाता है। जी सर, रऊफ हसन साहब पे हुकूमत बहुत संगीन इल्ज़ामात लगा रही है। उनसे कहा जा रहा है, जैसे आपने सुना भी होगा इंट्रो में, कि इश्तियाल अंगेज़ और खौफनाक पैगामात उन्होंने एक भारतीय सहाफ़ी के साथ एक्सचेंज किए। सर हाउ डू वी, इसको हम क्या कहें सर, क्योंकि माजी में ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पर भी इस तरह के इल्ज़ामात लगते रहे हैं भारत के हवाले से। जी, मेरी तो यही तवक्को है कि जो हुकूमत के जो जिम्मेदार अफराद हैं जो ये बात कर रहे हैं वो उस पर फिर ये सबूत और शवाहिद सामने लेकर आएंगे। असल इशू तो हमने जब भी बात करनी है सबूत और शवाहिद पर बात करनी है। तो अगर कोई ऐसी गुफ्तगू या व्हाट्सएप मैसेजेस की एक्सचेंज जो है वो ऑन रिकॉर्ड है या उनके साथ तफ्तीश में हासिल हुआ है, तो उसको सामने लाकर कौम को बताना चाहिए कि क्या हुआ। ये बात ज़रूर है कि जब हम बैरून मुल्क सहाफ़ियों से बात करें तो हमें बहरहाल जहाँ हम अपने आज़ादी इजहार का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो मफादात हैं और उसको सामने भी रखना है, तनकीद का हक भी है, उसको भी सामने रखना है। लेकिन बहरहाल जब भी आप मुल्क से बाहर कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं उसमें भी एक तवाज़ुन कायम रखना ज़रूरी है। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। हम खुर्रम दस्तगीर खान साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब से और हम उनसे बात करें ओवरऑल सियासी सूरत हाल पे। जी खुर्रम साहब, कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म साहब ने एक तकरीर में कहा था कि हम बिजली के जो बिल हैं उनके ऊपर कौम को कुछ अच्छी खबर देंगे, मगर उसके बाद सर वो जो अच्छी खबर आई वो तो सिर्फ पंजाब हुकूमत की तरफ से आई और अब इसी बात पे आप लोगों पर तनकीद भी हो रही है। आप लोगों पे इन द सेंस कि हुकूमत पर तनकीद हो रही है, आपके इत्तेहादी भी तनकीद कर रहे हैं, अपोजिशन तो खैर करती ही रहती है कि ये आप जिसको कहते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं पंजाब को। जी, सबसे पहले तो एक फैक्ट आपके सामने रखना है कि वाकई हुकूमत में पंजाब हुकूमत का जितना शेयर पंजाब में जो पाकिस्तानी रहते हैं उनके हक के मुताबिक 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दिया इस मद में।
تو لہذا جس طرح باقی صوبوں کو یہ اپنی اپنی ایلوکیشن ملتی ہیں اتنی ہی پنجاب کو ملی ہے. اور لیکن پنجاب کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی ترجیح یہ ہے کہ وہ بجلی کے بلوں میں ریلیف دینا چاہتے ہیں جو فنڈ ان کے پاس اویلیبل ہیں، اور جو بجٹ ابھی صوبائی اسمبلی میں جون میں پاس کیا. اب وہ جو سارے اعتراضات ہیں، میں بڑے ادب سے کہوں گا، ہمارے ہواری بھی اس میں شامل ہیں اعتراض کریں، کہ وہ اعتراضات اپنے اپنے صوبے کی صوبائی اسمبلی میں اور وہاں ان کی صوبائی حکومت سے ہونے چاہیے. کہ بھئی اگر خیبر پختونخوا میں 2009 سے ان کے شیئر سے 1% زیادہ ان کو ویسے دیا جا رہا ہے، تو کیا ان کی ترجیح نہیں ہے بجلی کے بلوں میں ریلیف دینا؟ یا اگر سندھ میں جہاں سے آواز اٹھی ہے سب سے توانا، وہاں ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ کراچی کے شہریوں کو اگرچہ انہیں محسوس نہیں ہوتا لیکن ہر سال تقریباً 200 ارب روپے کی سبسڈی وفاقی حکومت دیتی ہے کہ کراچی کے شہریوں کی بجلی کی قیمت باقی ملک کے برابر ہو. وہ اگر جو برابر قیمت ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، لوگوں کو اس کی تکلیف ہے، لیکن وہ سبسڈی اپنی جگہ پر موجود ہے اور ہر سال دی جاتی ہے، اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے. تو زیادہ ایشو یہی ہے کہ اگر ایک صوبائی حکومت نے اپنی ترجیح کا اعلان کیا ہے تو یہ سوالات تینوں باقی صوبائی دارالحکومتوں میں ہونے چاہیے کہ ان کی ترجیح یہ کیوں نہیں. بالکل صحیح سر. تو سر پھر یہی تو میں آپ سے سوال بھی پوچھی تھی، تو پھر کیا وزیر اعظم صاحب سے بھی سوال بنتا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ پوری پاکستان کو کہا ایک دن اپنی تقریر میں کہ میں بجلی کی قیمتیں کم کر رہا ہوں یا آپ کو ایک خوشخبری دے رہا ہوں. تو سر وہ باقی پاکستانی تو انتظار کر رہے ہیں نا، تو وزیر اعظم صاحب نے پھر یہ کیوں کہا تھا اگر یہ جو پروجیکٹ تھا یہ صرف پنجاب حکومت کا تھا؟ نہیں، یہ پروجیکٹ تو پنجاب حکومت کا اپنا ہے. وزیر اعظم کا پروجیکٹ علیحدہ ہے، جس میں پہلا اعلان تو میں آپ کو یاد کرا دوں، وہ 1 سے 200 یونٹ کے جو صارفین ہیں ان کو ان 2 مہینوں کے لیے 50 ارب روپے کے ریلیف کا اعلان کر چکے ہیں. اور وہ 50 ارب روپے وفاقی حکومت کے پاس چونکہ زیادہ ان کے اوپر ایک اوبلیگیشن ہے، انہوں نے جو ہے وہ ترقیاتی فنڈ میں سے کاٹ کر وہ 50 ارب روپے دیے گئے ہیں تاکہ جو غریب ترین صارفین ہیں پاکستان کے، جن کی بہت بڑی تعداد ہے، ان کو ریلیف کیا جا سکے. اور وہ اس پر پوری محنت کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے ہفتوں میں وہ اس پر اعلان کریں گے کہ کس طرح آنے والے دنوں میں ہم بجلی کی قیمت کو کم کریں گے. سر آپ obviously you're not in government but کچھ اس طرح کی بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ کم کیے کہ آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا جائے گا. Can you confirm or deny this? جی، نیگوشیٹ تو زیادہ ایک رسمی لفظ ہے، لیکن ان سے ضرور گفتگو کی جا رہی ہے کہ ہم مل کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈ سکیں. یہ جو 4 مہینے ہوتے ہیں، مئی، جون، جولائی اور اگست، یہ حکومت کے لیے بھی اور صارفین کے لیے بھی انتہائی تکلیف دہ ہوتے ہیں. اب جبکہ موسم گرما جو ہے وہ آہستہ آہستہ اب اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو حکومت کے پاس بھی کچھ ریلیف ہوگا، صارفین کی بھی جو بجلی کی کا جو استعمال ہے وہ کم ہوگا، تو ان کے کم بجلی کے بل ہوں گے. اس میں حکومت کے پاس موقع ہے کہ وہ ان تمام ایشوز کو سنجیدگی سے پر تیزی سے حل کر سکیں تاکہ اگلے موسم گرما میں یہ بحران اور یہ تکلیف نہ ہو جو اس دفعہ صارفین کو ہوگی. سر بہت تنقید یہ بھی ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب سیاسی منظرنامے پہ نظر نہیں آتے. اب اگلے دن نظر بھی آئے ہم لوگوں کو تو صرف پنجاب حکومت کی اناؤنسمنٹ تھی. وہی والی بات جو آپ کی جماعت پہ تنقید ہوتی ہے کہ آپ لوگ صرف پنجاب کو ہی اپنا وہ جس کو کہتے ہیں نا ٹیریٹوری سمجھتے ہیں، ملک کو نہیں. نہیں، دیکھیے، ملک کی جہاں حکومت ہے وہاں بہت سنجیدہ اور گمبھیر معاملات، وہاں ٹیکسیشن ہے جو کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی، وہاں بجلی کے بل ہیں جو کسی کو اچھے نہیں لگتے، وہاں گیس کے بل ہیں جو کسی کو اچھے نہیں لگتے. تو وفاقی حکومت میں تو بہت سنجیدہ ایشوز ہیں، وہاں ڈیفنس کے ایشوز ہیں، وہاں ٹیررزم کا معاملہ ہے، وہاں ملک کی اوور آل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، وہاں جو ہے سر میاں صاحب ہمیں نظر نہیں آتے نا وفاقی حکومت کے ساتھ. جی، تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی کابینہ بہت قابل اور محنتی افراد پر مشتمل ہے، وہ اس سے ڈیل کر رہے ہیں. لیکن یہاں پنجاب میں چونکہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ اس وقت موجود ہیں، منتخب شدہ ہیں، وہ کوشش کر رہی ہیں کہ ایک گورننس کا جو ماڈل ہے اس میں کیا تبدیلی لائی جا سکتی ہے کہ ہم ریلیف دے سکیں. تو ان کو اپنے والد کی جو پاکستان کے اس وقت سب سے تجربہ کار ترین سیاستدان ہیں
ان کی جو حمایت بھی اور ان کی ایڈوائس بھی ان کو ہمہ وقت حاصل. بہت بہت شکریہ سر، آپ کے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.